الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنا مسلک کے اسماعیلیہ فرقے کے مشہور و معروف مولوی منظور مینگل کراچی والے اس کا کچھ سیکنڈوں کا کلپ آپ سماعت فرمائیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے وہ ذرا آپ کچھ سیکنڈوں کا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کریں گے، کیونکہ دیابنا وہابیہ اسماعیلیہ فرقے کے مولوی علماء اہل سنت حنفی بریلوی پر شرک کے فتوے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں، اور آج الحمدللہ خود ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ وہ ذرا آپ کلپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے علم الغیب علم تفرد به اللہ سبحانہ وتعالی، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مولانا، سمجھئے؟ اور جو اللہ جو بتاتا ہے، سمجھے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے۔ آپ نے سنا ہے، بزرگوں کو بھی سنا ہے، اپنی کتابوں کو بھی سنا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ جزی۔ تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزی مشرک ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی منظور مینگل دیوبندی عرف کراچی والا اس کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر وہ تمام دیابنا وہابیہ اسماعیلیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے اس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بریلوی لوگ یعنی سنی بریلوی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، اور دیوبندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جزئی مانتے ہیں۔ تو پھر منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے۔ یہ منظور مینگل صاحب خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو تحریری یعنی کہ طور پر منظور مینگل صاحب نے اپنی کتاب تحفۃ المناظر کے اندر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ منظور مینگل صاحب کی کتاب ہے تحفۃ المناظر، اس کے اندر بھی انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بریلوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی مانتے ہیں، اور ہمارے دیوبندی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب جزئی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے، یعنی کہ تحریری طور پر بھی منظور مینگل صاحب کا یہ بیان اور فتویٰ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور تقریر کی صورت میں وہ آپ سماعت کر چکے ہیں، جس کے اندر وہ تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگاتے ہوئے اس بات کا اقرار کر گئے ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے دیوبندی حضرات یہ لکھ گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزئی علم غیب جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی کلی مشرک ہوئے اور ہم جزئی مشرک ہوئے، یعنی تمام دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقیاں کے مولویوں پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ اب آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، منظور مینگل صاحب کا فتویٰ یہ دیو کے بیمار حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی گردن پر جا لگا، جس کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جس کو منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، شرع عقائد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ اب منظور مینگل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تمہارا بیمار حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تمہارے خاصہ کو بقول تمہارے جس کو تم خاصہ خداوندی کہہ رہے تھے، اس کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 13۔ اب مولوی اشرف علی تھانوی صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم غیب
تو زید بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو عمر بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو ہر سبھی بچہ بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو مجنون بھی جانتا ہے، ایسا علم غیب تو پاگل بھی جانتے ہیں، ایسا علم غیب تو جمیع حیوانات بھی جانتے ہیں، ایسا علم غیب تو بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ حفظ الایمان ہے، صفحہ نمبر 13 ہے، جس کو آپ سکرین پر خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب منظور مینگل صاحب کے بقول منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خاصہ خداوندی ہے علم غیب۔ تو اس خاصہ کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو جانوروں میں مان رہے ہیں، امر میں مان رہے ہیں، زید میں مان رہے ہیں، بچوں میں مان رہے ہیں، پاگلوں میں مان رہے ہیں، مجنون میں مان رہے ہیں، وہ بہائم کے لیے بھی حاصل ہیں۔ تو منظور مینگل صاحب سے میں کہوں گا اب ذرا اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے صاحب کے بارے بھی ایک کلپ جاری کر دو، جس کے اندر وہ جانوروں، زید، امر، بچہ، مجنون، پاگل، حیوانات کے لیے بھی علم غیب مان رہے ہیں۔ آگے چلیے معزز سامعین و ناظرین، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیوبند مسلک کے، اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا خلیفہ تھا مولوی مرتضی حسن چاند پوری، جو کہ بہت ہی بھگوڑا تھا اور بھاگنے کے اندر اتنے PhD چیلنج کر کے یہ بھاگ جاتا تھا، اس کی بہت پرانی یہ عادت تھی۔ مرتضی حسن چاند پوری یہ اپنی کتاب توضیح البیان میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر جو ہے علم غیب جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر عطا الہی سے علم غیب جانتے تھے۔ توضیح البیان آپ جس کو دیکھ رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اب منظور مینگل صاحب تو کہتے ہیں کہ ہمارے جن بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بعض علم غیب یعنی جزئی علم غیب، تو وہ جزئی مشرک ہوئے، یعنی کہ دیوبندی مولوی جزئی مشرک ہوئے۔ یہ خود منظور مینگل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام دیابنا، اسماعیلیہ، وہابیہ فرقے کے مولویوں کی گردنوں پر یہ فتویٰ لگ رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جواہر التوحید، افادات شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ صاحب، ترتیب و تالیف سید ابو احمد سجاد بخاری۔ یہ دیوبند مسلک کے بہت بڑے ایک مولوی گزرے، مر کر مٹی ہو گئے، غلام اللہ صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 152۔ یہ لکھتے ہیں کہ ہماری عبارتوں میں علم غیب کی نفی سے کلی اور محیط علم غیب کی نفی مراد ہے، جزوی عطئی غیب کی نفی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اب یہ مولوی منظور مینگل صاحب کے فتوے کی زد میں آ رہا ہے جو غلام اللہ صاحب اور مولوی سید ابو احمد سجاد بخاری صاحب، یہ دونوں منظور مینگل صاحب کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ منظور مینگل صاحب کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب یعنی جزئی علم غیب مانے تو وہ بھی مشرک ہے۔ تو منظور مینگل صاحب کے فتوے سے اشرف علی تھانوی صاحب بھی گیا اور منظور مینگل صاحب بھی گیا، اور غلام اللہ صاحب اور سید ابو احمد سجاد بخاری صاحب، یہ تو 4 ہو گئے جن کی گردنوں پر مولوی منظور مینگل صاحب کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ آگے چلیے معزز سامعین و ناظرین، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے انوار الباری شرح بخاری، اور یہ انوار الباری شرح بخاری اتنی معتبر اور مستند کتاب ہے، اور اس کا مصنف مولوی احمد رضا بجنوری، جس کے بارے میں مولوی الیاس گھمن صاحب نے المحند اور اعتراضات کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 8 پر اس کی بڑی تعریف کی ہے، احمد رضا بجنوری کی اور انوار الباری شرح بخاری کی بھی تعریف کی ہے۔ اور مولوی الیاس گھمن نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ انوار الباری شرح بخاری بہترین بخاری کی شرح ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ احمد رضا بجنوری علماء دیوبند کے اکابرین میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ الیاس گھمن صاحب نے اپنی کتاب المحند اور اعتراضات صفحہ نمبر 8 پر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اور انوار الباری شرح بخاری پر متعدد دیو کے شیوخ الحدیث کی تقریضات بھی موجود ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی علم غیب کا مطلب نفی جمیع علم غیب کی ہے، بعض کی نہیں ہے، اور جبکہ وہ بھی ذاتی نہیں بلکہ عطئی خداوندی ہے۔ انوار الباری شرح بخاری جلد نمبر
17 صفحہ نمبر 20۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بھی تقریباً متعدد دیو کے شیوخ الحدیث سمیت احمد رضا بجنوری سمیت یہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب وہ ثابت ہے، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی نہیں بلکہ عطئی تھا۔ اور یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے عقیدے کو الحمدللہ تسلیم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ منظور مینگل کے فتوے کی زد میں بھی آ رہا ہے احمد رضا بجنوری اور الیاس گھمن سمیت، کیونکہ الیاس گھمن نے اس کتاب کی تعریف کی ہے انوار الباری شرح بخاری کی، اور جنہوں نے انوار الباری پر متعدد دیو کے شیوخ الحدیث نے تقریزات لکھی ہیں، وہ بھی منظور مینگل کے فتوے کی زد میں آ کر مشرک ثابت ہو رہے ہیں۔ آگے چلیے، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، امام المحرفین کذاب زمانہ سرفراز گکھڑی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب اظہار العیب فی اثبات علم الغیب، صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں، علوم غیبیہ جزیہ، بعض علم غیب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح علی حسب المراتب دیگر حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اس بات اور نیز ایسے علوم غیبیہ جزیہ کے کمالات نبوت میں داخل ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں۔ اظہار العیب فی اثبات علم الغیب، صفحہ نمبر 232۔ معزز سامعین و ناظرین، امام المحرفین سرفراز گکھڑی صاحب بھی اقرار کر رہے ہیں کہ علوم غیبیہ جزیہ، بعض علم غیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح علی حسب المراتب دیگر حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اس بات اور نیز ایسے علوم غیبیہ جزیہ کے کمالات نبوت میں داخل ہونے کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے۔ اب اس کے اندر یہ سرفراز گکھڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علم غیب یعنی جزئی علم غیب کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، اور یہ کمالات نبوت میں شامل بات ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، سرفراز گکھڑی، احمد رضا بجنوری اور الیاس گھمن، مرتضی حسن چاندپوری اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، متعدد دیو کے مولوی منظور مینگل عرف کراچی والے، اس کے فتوے کی زد میں آ کر مشرک ثابت ہوئے۔ یہ اصول ہمارا نہیں ہے، یہ مولوی ابو ایوب صاحب کا بنایا ہوا اصول ہے، گھمنی پارٹی کے مولویوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، اور ہماری طرف سے یہ قبول فرما لیں کہ متعدد مولویوں کی گردن پر مولوی منظور مینگل صاحب کا فتویٰ لگ رہا ہے، اور مولوی منظور مینگل صاحب کے فتوے سے تمام دیو کے مولوی مشرک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ تو نمونے کے طور پر چند حوالہ جات میں نے پیش کیے ہیں، ورنہ الحمدللہ میرے پاس متعدد دیو کے مولویوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے موضوع پر حوالہ جات موجود ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کئی عرصے سے لے کر آج تک یہ دیو کے دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولوی ہمیں مشرک کہہ رہے تھے، آج الحمدللہ خود ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے پر شرک ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔